پھر سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان ہمارے ساتھ براہ راست فیس بک پر عشائر بانی میں شریک تھے۔ آج ہم یسوع کی مصلوبیت کی تیاری کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہم آنے والے اتوار میں ان کی قیامت کی خوشی منا سکیں۔ چاروں اناجیل میں یسوع کی موت، دفن ہونا اور جی اٹھنا بائبل کی ساری کہانی میں درج اہم ترین واقعات ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہیکل کا تصور یہ بات سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ کیسے ہم خدا کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں اور کس طرح مسیح کی مصلوبیت نے انسان کی خدا تک رسائی کو ڈرامائی انداز میں تبدیل کر دیا۔ یسوع کے مطابق جو ہیکل ہے، یسوع نے اپنے آپ کو حقیقی ہیکل سے نسبت دی۔ یسوع نے مندرجہ ذیل الفاظ ان یہودی لیڈروں سے کہے جو اس کے اختیار پر سوال اٹھا رہے تھے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی مقدس کی بابت کہا تھا۔ پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ گزشتہ ہفتے پام سنڈے کے واقعات کی طرح جن کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، یسوع کے الفاظ اس حوالے میں شاگردوں اور ہر سننے والے کے لیے دھچکا دینے والے اور پریشان کرنے والے تھے۔ اس حوالے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یسوع کے شاگرد یسوع کی موت، اس کے دفن ہونے اور اس کی قیامت کے کلام کو سمجھ نہ پائے، بالکل اسی طرح جس طرح پام سنڈے کے واقعات کو وہ صلیب کے بعد سمجھ پائے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شاگرد ہیکل کے متعلق یسوع کے کلام کو ان کی قیامت تک سمجھ نہ پائے، لیکن اس سے پیشتر کہ ہم یسوع کے الفاظ کی بنیاد پر مزید آگے بڑھیں، 2 سوالات ایسے ہیں جو جواب طلب ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب یسوع نے لفظ ہیکل استعمال کیا تو ان کا مطلب کیا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہودی لوگ یروشلم کی ہیکل کے لیے اتنے زیادہ کیوں فکر مند تھے؟ ہیکل کیا ہے اور یہودی ہیکل کی اتنی زیادہ فکر کیوں کرتے تھے؟ بنیادی طور پر لفظ جو ہیکل ہے، یہ کسی بھی ایسی عمارت یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خدا کی عبادت اور پرستش کے لیے مخصوص کی گئی ہو، جہاں پر کسی مذہب کے لوگ جا کر اپنے خدا سے دعا اور ملاقات کرتے ہیں۔ یہودی لوگوں کے نزدیک یروشلم کی ہیکل بہت اہم تھی، کیونکہ صدیوں سے ان کے آباء و اجداد خدا کے لیے وہاں قربانی کیا کرتے تھے۔ یسوع کے وقت کے یہودی کے مطابق ہیکل وہ جگہ تھی جہاں پر نسلوں سے خدا ان کے درمیان رہتا تھا۔ جب یسوع یہودی بھیڑ کے ساتھ ہیکل کے باہر کھڑے تھے تو یہودی الجھن کا شکار تھے، کیونکہ یسوع مسیح خود یہودی اور ربی تھے، اس لیے ان کا ہیکل کی تباہی کا ذکر کرنا ایک بڑی ہی ہولناک بات تھی۔ تاہم جب یسوع نے ہیکل کے ڈھانے کا ذکر کیا تو وہ اپنے بدن کے ڈھانے اور 3 دن میں اس کی تعمیر کا ذکر کر رہے تھے، اور یہ بات اور زیادہ الجھن میں ڈالنے والی تھی۔ جب یسوع نے اپنے آپ کو مقدس کہا تو دراصل وہ اپنے شاگردوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ یسوع وہ جگہ ہیں جہاں پر یہودی خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یسوع وہ حقیقی مقام تھے جہاں پر خدا سکونت کیا کرتا تھا۔ یروشلم کی ہیکل کی بجائے یسوع وہ جگہ تھی جہاں پر لوگوں کو خدا سے ملاقات کے لیے جانا ضروری تھا۔ یقیناً شاگرد اور یہودی اس بات کو ابھی تک نہ سمجھ پائے۔ میرے خیال میں ان کے ہیکل کے متعلق احساسات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پرانے عہد نامے کی طرف جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دیکھ پائیں کہ خدا کس طرح ہیکل کے ذریعے کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پرانے عہد نامے کی ہیکل کی جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو سب سے پہلا تصور جو ہمارے سامنے ابھر کر آتا ہے وہ خیمہ اجتماع ہے۔ میرے خیال میں یسوع مسیح کے اپنے آپ کو ہیکل کہنے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پرانے عہد نامے میں جا کر ہیکل کی مختصر تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔
پہلا مقام جہاں یہودی تاریخ میں ہم ہیکل کے تصور کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں موسیٰ اور خروج کے وقت میں ملتا ہے۔ 10ویں آفت کے نتیجے میں جب فسح کا انعقاد ہوا اور مصری پہلوٹے مارے گئے تو یہودی مصر سے بھاگ نکلے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو مصری فوج نے انہیں بحر کلزم کے کنارے لگا دیا اور خدا نے معجزانہ طور پر بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا تاکہ اسرائیلی لوگ سمندر میں خشک زمین سے مصری فوج سے بھاگ کر نکل جائیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد موسیٰ کی رہنمائی میں لوگ بیابان میں پھرتے رہے۔ یہی وہ وقت تھا کہ خدا نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع کی تعمیر کی ہدایت کی۔ ان ہدایات کے مطابق جو خدا نے موسیٰ کو دی تھیں، خیمہ اجتماع ایک مخصوص قسم کا تمبو تھا جسے خدا نے مخصوص اور تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ خیمہ اجتماع وہ مقام تھا جہاں پر اسرائیلی لوگ خدا کے لیے قربانیاں کرتے اور جہاں خدا کی حضوری اور اس کا جلال اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کیا کرتا تھا۔ تمام قوم اس بادل کے ذریعے جانتی تھی کہ خدا ان کے ساتھ ہے جو اس خیمہ کو گھیرے رہتا تھا۔ اس وقت قوم جانتی تھی کہ خدا ان کے ساتھ ہے کیونکہ خدا دن کے وقت ابر کے ذریعے اور رات کے وقت آگ کے ستون کے ذریعے انہیں گھیرے رکھتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے کلام مقدس اس واقعے کی وضاحت کرتا ہے۔ خروج کے 40ویں باب کی آیت نمبر 34 سے 38 میں ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر کے مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانہ کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ اس طرح خیمہ اجتماع ایک ایسا نشان بن گیا جس سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خیمہ اجتماع کے اندر ایک مخصوص کمرہ تھا جسے پاک ترین مقام کہا جاتا تھا، جہاں پر صرف سردار کاہن سال میں ایک ہی بار جایا کرتا تھا۔ موت کے خوف کے باعث کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو۔ اگرچہ خیمہ اجتماع بہت شاندار تھا لیکن یہ اینٹوں اور لکڑی سے بنی ہوئی عمارت نہیں تھی، بلکہ صرف ایک تمبو تھا جو کپڑے سے بنا ہوا اور کھمبوں پر کھڑا تھا، جسے لاوی بیابانی آوارگی کے دوران تیزی اور آسانی کے ساتھ لگاتے اور پھر اتار لیا کرتے تھے۔ خیمہ اجتماع یا اس کے کچھ حصے سینکڑوں سال تک اس جگہ کا کام کرتے تھے جہاں خدا کے لیے قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، اور یہ خدا کے لوگوں کے لیے ہیکل کا پہلا نمونہ تھا۔ اس کے بعد جب ہم داؤد کی بادشاہی اور اس کی حکمرانی میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں پہلی اور بڑی ہیکل کا ذکر ملتا ہے۔ داؤد بادشاہ کی حکمرانی میں پہلی بار اسرائیلی قوم نے اپنے آپ کو دولت مند اور طاقتور پایا، اور ملک کے زیادہ تر حصوں میں دشمنوں سے سکون ملا ہوا تھا۔ داؤد بادشاہ نے خدا کے دل کے موافق بندہ ہوتے ہوئے اس بات کو غلط محسوس کیا کہ وہ خود تو ایک خوبصورت محل میں رہ رہا تھا جو شاندار چیزوں سے بنا تھا، مگر خدا کے رہنے کی جگہ وہی پرانا کپڑوں سے بنا ہوا مقام تھا۔ سیموئیل کی دوسری کتاب میں داؤد کے ان احساسات کو درج کیا گیا ہے جو اس نے ناتن کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ادا کیے تھے۔ دوسرا سیموئیل کے 7ویں باب کی پہلی 2 آیات میں یوں لکھا ہے، جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا اور خداوند نے اسے اس کے چاروں طرف سے دشمنوں سے آرام بخشا، تو بادشاہ نے ناتن سے کہا، دیکھ میں تو دیودار کے لکڑیوں کے گھروں میں رہتا ہوں، پر خداوند کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے۔ داؤد کی خواہش اور منصوبہ تھا کہ وہ خدا کے لیے ایک مناسب گھر تعمیر کرے، مگر خدا اس خیال سے خوش نہیں تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ اس حوالے کا بغور مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے جیسے خدا کے نزدیک یہ خیال غیر ضروری اور حقیر تھا۔
لہٰذا خدا نے اپنا رد عمل ایک سوال کی صورت میں کیا اور خدا نے پوچھا کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا؟ اگرچہ خدا نے داؤد کو اس کی زندگی میں ہیکل بنانے کی اجازت نہ دی، مگر خدا نے داؤد سے وعدہ کیا کہ ایک دن اس کا بیٹا جو اس کے صلب سے یعنی سلیمان آئے گا، وہ اس کے لیے ایک شاندار ہیکل بنائے گا جہاں اسرائیلی جائیں گے اور عبادت کریں گے۔ مگر یہ اصرار بھی کیا کہ ہیکل اس بات کی ضمانت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ رہے۔ تاہم سلیمان نے، جو داؤد کا بیٹا اور وارث تھا، ایک انتہائی شاندار، خوبصورت اور مہنگی ترین ہیکل بنائی اور اس بات کا یقین کیا کہ کوئی بھی تفصیل نظر انداز نہ ہو۔ آئیے سنتے ہیں کلام مقدس ہیکل کے متعلق کیا بیان کرتا ہے۔ پہلا سلاطین اور اس کے 6 باب کی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 22 تک ہم کلام خدا میں ہیکل کے متعلق یہ الفاظ پڑھتے ہیں۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے۔ اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا، اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصہ میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مکان ہو، اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی، اور اس گھر کے اندر دیودار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندہ کیے گئے تھے۔ سب دیوار ہی تھا، سب دیودار ہی تھا، اور پتھر مطلق نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے، اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی، اور اس نے اس پر خالص سونا منڈھا اور مذبح کو دیودار سے پاٹا۔ اور سلیمان نے اس گھر کو اندر خالص سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دی اور اس پر بھی سونا منڈھا۔ اور اس پورے گھر کو جب تک وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے پورے مذبح پر بھی اس نے سونا منڈھا۔ کیا آپ نے غور کیا کہ اس حوالے میں کتنی بار بے انتہا سونے، دیودار کی لکڑی اور اونچی چھت کی تفصیلات پر بات کی گئی ہے؟ سلیمان نے انتہائی شاندار عمارت بنائی جو کہ اس وقت قوم کا فخر تھی، لیکن اگر آپ غور سے پڑھیں تو میرے خیال میں یوں لگتا ہے کہ خدا اس عمارت سے متاثر نہ تھا۔ آئیے ذرا سلیمان کی ہیکل پر خدا کے رد عمل پر غور کرتے ہیں۔ پہلا سلاطین 6 باب ہی میں اس کی آیت نمبر 11 اور 13 میں یوں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام سلیمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو بناتا ہے، سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے، تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تھا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، اور بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا، اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، خدا یہاں سلیمان کو خبردار کر رہا ہے۔ خدا یوں کہہ رہا ہے کہ اسے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ عمارت کتنی خوبصورت، مہنگی اور پرآسائش ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تو راستے سے نہ چلے، اگر تو میرے احکامات کو نہ مانے، اگر تو میرے کلام کے الفاظ پر عمل نہ کرے، تو میں تجھے برکت نہ دوں گا، میں تیرے ساتھ نہ رہوں گا۔ خدا سلیمان سے یوں کہہ رہا تھا کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ مت سوچنا کہ مجھے اس گھر کی ضرورت ہے اور میں اس گھر سے متاثر ہوں جو تو میرے لیے بنا رہا ہے۔ اگر تو میری پرستش اور عبادت میری ہدایات کے مطابق نہ کرے تو میں تیرے ساتھ نہ رہوں گا۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں کائناتی جو ہیکل ہے اس کا تصور بائبل مقدس میں ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ داؤد، سلیمان
12 शागिर्द और यस्सु के वक्त के यहूदी एक बात को समझ ना पाए कि कैसे एक खूबसूरत इमारत खुदा की हजूरी का निशान नहीं हो सकती, मगर यस्सु की पैदाइश से सदियां पेशतर खुदा ने यसाया नबी की मार्फत कामिल तौर पर सुलेमान की हैकल के मुतालिक अपने एहसासात का इजहार कुछ इन अल्फाजों से और कुछ इस तरीके से किया था। यसाया की किताब के 66वें बाब की पहली 2 आयत में यूं मरकूम है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं इस शख्स पर निगाह करूंगा, इसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। खुदा यसाया के जरिए इन तमाम लोगों से मुखातिब है जिनकी उम्मीद सुलेमान की हैकल के साथ थी। कौन सी चीज तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है कि तुम एक ऐसा घर बनाओ जो कायनात के खालिक के लिए हो? कैसे तुम सोच सकते हो कि कादरे मुतलिक खुदा इंसान के बनाए हुए घर की जरूरत रखता है? आसमान मेरा तख्त है और जहां मैं चाहता हूं मैं वहां रहता हूं। तुम दरख्तों को काट कर और कुटी हुई धात से मेरे लिए घर बनाओगे, लेकिन मैं वो हूं जिसने इन तमाम चीजों को बनाया, मैंने इन्हें बनाया। तुम कौन सी हैकल मुझे पेश करते हो, जबकि जमीन मेरे पांव की चौकी है और तमाम तखलीक मेरी सकूनत गाह। यूं लगता है कि खुदा यूं कह रहा है कि मुझे एक घर की पेशकश मत करो, मुझे शिकस्ता रूह और ऐसे दिल की पेशकश करो जो मेरे कलाम से कांप जाता है। यस्सु के वक्त के यहूदी कलाम से वाकिफ थे, वो यसाया की इस नबूवत से भी वाकिफ थे और अब कलाम में तजस्सुम उनके दरमियान मौजूद था, मगर वो कांपने की बजाय उससे सवाल और उसको चैलेंज कर रहे थे। क्या आपको यूहन्ना 2 बाब में तंज और तजाद दिखाई दे रहा है? यहूदी और यस्सु के 12 शागिर्द और तमाम लोग हैकल के बाहर खड़े थे और इंसानों की बनाई हुई हैकल की सिताइश कर रहे थे, जबकि हकीकी खुदा की हकीकी हैकल यानी यस्सु खुद, जो कि इंसानी बदन में खुदा की मामूरी थे, उनके दरमियान खड़े थे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक न था। यहूदियों की सारी जिंदगी ये सिखाया गया था कि वो सिर्फ एक बार सरदार काहिन के जरिए हैकल के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में मौजूदा पाक तरीन मकाम में से होकर खुदा से मिल सकते थे। अब हैकल खुदा के हैकल के बाहर खड़ा था, अब खुदा खुद हैकल के बाहर खड़ा था, लेकिन उन्हें एहसास तक न हुआ। यसाया की इसराइल के मुतालिक वो नबूवत कि एक दिन खुदा इसराइल को उसके दुश्मनों के हवाला करेगा, इसकी तकमील हमें 586 काफमीम में पूरी होती हुई दिखाई देती है, जब यहूदी लोगों को बाबली लोग कैद करके बाबल ले गए और यरूशलेम की सुलेमानी हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया गया। सुलेमानी हैकल की शान और शौकत जल कर खाक हो गई, और जब ऐसा हुआ तो यिर्मयाह नबी ने इसका मवाजना पैदाइश पहले बाब की तख्लीक से पहले की हालत के साथ किया। यिर्मयाह के अल्फाज यरूशलेम और उसकी हैकल की तबाही के मुतालिक बहुत ही यखबस्ता हैं। यिर्मयाह 4 बाब की आयत नंबर 23 और 24 में लिखा है, मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं कि वीरान और सुनसान है, अफलाक को भी बेनूर पाया। मैंने पहाड़ों पर निगाह की और क्या देखता हूं कि वो कांप गए और सब टीले मुतजलजल हो गए। अज़रा की किताब के मुताबिक जब लोग असीरी से वापस आए तो उन्होंने जो पहला काम किया वो हैकल की दोबारा से तामीर थी। ज़रबाबुल ने हैकल को दोबारा से तामीर तो किया, मगर वो अपनी असल खूबसूरती पर कभी वापस नहीं आई। ज़रबाबल वो वाहिद शख्सियत नहीं थी जिसने हैकल की खूबसूरती को बहाल करने की कोशिश की। यस्सु की पैदाइश के 30 बरस पहले हेरोदिस आजम ने यरूशलेम की हैकल की तजदीद और फैलाव का काम किया। यह वही हैकल थी जो यस्सु और उसके शागिर्दों ने अपनी जिंदगी में देखी होगी। मैं चाहता हूं कि हम नए अहदनामे की हैकल का एक मुख्तसर दौरा करें, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसा करने से
ہمیں یسوع کی مصلوبیت کے واقعات کو سمجھنے میں بہتری اور آسانی ہوگی۔ نئے عہد نامے کی ہیکل کے متعلق جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو لوکا اس کے پہلے باب کی 9 آیت میں سنہری مذبح پر زکریا کاہن ہمیں بخور جلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ پورے نئے عہد نامے میں صرف ایک کہانی ایسی ہے جو ہیکل کے اندرونی حصے میں ہونے والے واقعے کا ذکر کرتی ہے۔ یہ کہانی لوکا کے پہلے باب میں درج ہے، جہاں زکریا کاہن ہیکل کے اندر داخل ہونے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تاکہ سنہری مذبح پر بخور جلائے۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک فرشتہ نے زکریا کو بتایا کہ اس کی بھانج بیوی الشبا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو یسوع کی راہ کو تیار کرے گا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک ترین مقام کس طرح کا دکھائی دیتا ہوگا۔ اس کی چھت 60 فٹ اونچی تھی، اس کے پردے لمبے، بڑے اور موٹے تھے جو اسے باقی ہیکل سے الگ کرتے تھے۔ اسی کمرے کے اندر زکریا نے بخور جلایا ہوگا اور خداوند کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا ہوگا۔ پھر لوکا 2 باب میں جب ہم جاتے ہیں تو مریم اور یوسف یسوع کو خداوند کی حضوری میں ہیکل میں پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لوکا 2 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع اور مریم ہیکل کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تاکہ یسوع کو ہیکل میں خداوند کے سامنے مخصوص اور حاضر کریں۔ یہ واقعہ عورتوں کے صحن میں ہوا ہوگا جو ایک کھلا چوراہا تھا جہاں پر چاروں کونوں پر 4 شمعدان رکھے ہوئے تھے۔ اسے عورتوں کا صحن اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ دور سے آنے والی خواتین کو اس میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ یہ 233 فٹ مربع نما صحن تھا۔ یہاں وہ جگہ تھی جہاں یسوع نے، اگر آپ کو یاد ہو، ایک غریب بیوہ کو تھوڑا سا ہدیہ ڈالتے ہوئے دیکھا اور اس کا ہدیہ امیر مذہبی شخص سے زیادہ گنا گیا۔ پھر ایک اور واقعہ جو ہیکل کے ساتھ منسلک ہے وہ ابلیس کا یسوع کو ہیکل کی چوٹی سے کودنے کی آزمائش میں ڈالنے کا واقعہ ہے۔ ہیکل کے متعلق نئے عہد نامے میں یہ واقعہ مسیح کی آزمائش کا واقعہ ہے جس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ جب ابلیس یسوع کو ہیکل کی بلند ترین چوٹی پر لے گیا اور انہیں کودنے کا کہا تو یہ تصویر آپ کو مزید دکھاتی ہے کہ ہیکل کی عمارت کس قدر بڑی تھی۔ اگرچہ آپ نچلے کونے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ زیادہ تر علماء کے خیال میں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر شیطان نے یسوع کو کودنے کا چیلنج دیا۔ ہیکل کے اس حصے میں جسے ہیکل کی چوٹی کہا جاتا تھا 400 فٹ نیچے ایک واٹی دکھائی دیتی تھی۔ یہ بالکل اسی طرح تھی جیسے کہ 45 منزلہ عمارت آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ابلیس نے یسوع کے امتحان کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کیوں ابلیس نے یسوع کے امتحان کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہیکل کی اس کہانی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حقیقی خیمہ کا ڈھایا جانا ملتا ہے اور اس کا مقام جو ہے وہ کلوری ہے۔ اب ایک اور تصویر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں جس کے ذریعے ہمیں ہیکل کے تعلق سے یسوع کی مصلوبیت کے واقعات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جب آپ ہیکل کی تصویر کو دیکھیں کہ ہیکل پیچھے سے کس طرح کی دکھائی دیتی ہوگی تو آپ کو نیچے درمیان میں ایک چھوٹی پہاڑی دکھائی دے گی۔ ممکنہ طور پر یہ پہاڑی وہی جگہ تھی جسے گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہا جاتا تھا اور جسے آج کلوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ساری اسرائیلی تاریخ میں لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ خدا ان کے درمیان رہے۔ موسیٰ کوہ سینا پر خدا سے ملنے کے لیے گیا۔ بیابان میں لاوی لوگ خیمہ اجتماع کو بار بار لگاتے اور اکھاڑتے تھے تاکہ قربانیاں کر سکیں۔ داؤد نے خدا کے نام کے لائق ایک عمارت کا خواب دیکھا اور سلیمان نے کئی سال اور مال و دولت خرچ کر دیے تاکہ خداوند کے لیے خوبصورت عمارت بنائے۔ زربابل اور ہیرودیس اعظم نے ہیکل کی تعمیر اور وسعت کے ذریعے بہت نام کمایا۔ نسل در نسل خدا کے لوگ انتظار پر انتظار کرتے رہے کہ خدا کی حضوری پاک ترین مقام میں اسی طرح ہو جس طرح موسیٰ کے ایام میں خیمہ اجتماع میں تھی۔ نسل در نسل ان کی خواہش یہ تھی کہ خدا کا جلال ان کے درمیان آ کر
इस हैकल में सकूनत करे जो उन्होंने उसके लिए बनाई थी। खुदा उनके दरमियान दिन में अब्र और रात के वक्त आग के सतून की सूरत में नहीं आया। नहीं, जब वो आया तो वो एक कम्हारी से पैदा होकर आया और लिहाजा वो उसे पाक तरीन मकाम में ले गए और उसकी इबादत की। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। इसके बरक्स वो उसे कत्ल करने के लिए शहर के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर ले गए। यीशु खुदा की हकीकी हैकल थे। यीशु वो जगह थे जहां पर खुदा की हुजूरी मौजूद थी और जहां खुदा सकूनत करता था, जहां इंसानियत खुदा को तलाश कर सकती थी। जब मजमा ने चिल्लाकर कहा, इसे मसलूब करो और उसे सलीब चढ़ा दो, तो उन्हें एहसास ना हुआ कि वो वही काम कर रहे थे जो बाबली लोगों ने किया था। इसी वजह से तो यीशु चिल्ला उठे थे, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो लोग सबसे प्यारी हस्ती को ढा रहे थे, वो खुदा की हैकल को ढा रहे थे। वो हर चीज जिसको वो हैकल में चाहते थे यीशु में मौजूद थी, मगर लोगों ने उसे चांदी और सोने से सजाने की बजाय उसकी कलाइयों में लोहे के कील घोंप दिए। उसके बजाय कि वो कहानत के लिबास से उसे सजाते, उन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा। बजाय इसके कि वो उसके लिए देवदार की लकड़ी का खूबसूरत घर बनाते, उन्होंने उसे एक सस्ती सलीब की लकड़ी पर चढ़ा दिया। हैकल में इसके लिए कुर्बानी करने की बजाय उन्होंने उसकी कुर्बानी कर दी। मसलूबियत का सानेह अजीम यह है कि लोग सदियों से खुदा की सकूनत चाहते थे और अब जब वो उनके दरमियान जिस्मानी तौर पर यरूशलेम में मौजूद था तो उन्होंने उसे हैकल के साया में खुशामदीद कहने की बजाय कत्ल कर दिया। हैकल के ढाने की निशानी क्या थी? आप जानते हैं कि ये दिलचस्पी की बात है कि नए अहदनामे में ये बात दर्ज नहीं है कि आया यीशु हैकल के पाक तरीन मकाम में दाखिल हुए या नहीं, मगर इसका जिक्र जरूर मिलता है कि इनकी मौत के जरिए हैकल की मौजूदगी की जरूरत जाती रही। मत्ती की अंजील के 27वें बाब की जब हम आयत नंबर 45, 46 और 50 और 51 को पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं। बाइबल में दर्ज है कि हैकल का मोटा पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, जिससे जाहिर होता है कि अब खुदा और इंसान के दरमियान कोई तकसीम ना थी। आपको पता है कि मैं हमेशा से मुताजिब रहता हूं कि जब यीशु सलीब पर थे तो क्या उन्होंने अपना सर उठाकर खूबसूरत हैकल की इमारत को जो पहाड़ी पर मौजूद थी देखा, जहां पर बहुत सारे जानवर कुर्बान किए जाते थे। ये इमारत वो जगह होनी चाहिए थी जो दुआ का घर कहलाती, लेकिन अब ये डाकुओं की खो बन चुकी थी। ये वो इमारत थी जो सोने और देवदार के दरख्तों से बनी थी और कायनात के खालिक के घर के तौर पर काफी बड़ी होनी चाहिए थी। मुझे तजस्सुस होता है कि इस सोने की हैकल की पुष्ट की तरफ देखकर यीशु ने अपने आप से कहा होगा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही, अब तुम किसी काम की नहीं, अब कोई पर्दा नहीं रहेगा, अब मैं लोगों से अलग नहीं रहूंगा, अब खुदा खैमा इज्तिमा में या हैकल में नहीं रहेगा, चूंकि तमाम हो चुका। क्या आपने गौर किया, जैसे ही यीशु मरे, यर्मिया के वो अल्फाज जो यरूशलेम और सुलेमानी हैकल की तबाही के मुतालिक थे, वही अल्फाज यीशु की मौत पर फिर से पूरे हुए। जिन्होंने यीशु के बदन को देखा, कलाम मुकद्दस के मुताबिक उन्होंने गौर किया कि उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। यीशु की मौत पर आसमानों में कोई रोशनी ना रही, और जब उसने ये कहा कि तमाम हुआ तो पहाड़ियां थरथरा कर तिड़क गईं। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा था कि खुदा की हकीकी हैकल को ढाया जाएगा,
اور اب شاگرد چونکہ کلام مقدس سے واقف تھے، انہیں نشانات سمجھ میں آنے لگے تھے، انہیں ان واقعات کی اچانک سمجھ آنے لگی تھی۔ مگر مت بھولیں کہ یسوع نے کہا تھا کہ ہیکل پھر تعمیر ہوگی۔ یوحنا 2 باب کی آیت نمبر 19 میں یسوع نے کہا تھا کہ نہ صرف ہیکل ڈھا دی جائے گی بلکہ 3 دن بعد دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ آنے والے اتوار کی صبح ہم مطالعہ کریں گے کہ کیسے یسوع نے اس ہیکل کی تعمیر کی اور اس کا مطلب آپ کے لیے، میرے لیے اور ساری دنیا کے لیے کیا ہے۔ اس وقت یاد رکھیں کہ خدا نے آپ سے اتنی زیادہ محبت کی ہے کہ اس نے ساری دنیا کے لیے یسوع کو دے دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مر گیا تاکہ ہم زندہ رہیں، اس کا بدن یعنی ہیکل ڈھا دی گئی تاکہ ہم اس سے دور نہ ہوں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ ابدیت کہاں گزاریں گے، آپ اس کے پاس جائیں، یسوع کے پاس جائیں۔ اس وقت آپ اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ وہ معاف کرنے پر قادر و سچا ہے، اور اس کی روح آپ کے اندر سکونت کرے اور اپنی زندگی کو اس کے لیے مخصوص کر دیں جو آپ کے لیے مر گیا۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مہربان، قدوس، پاک، زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کی خاطر مر گیا، مصلوب ہوا اور پھر جی اٹھا، تاکہ اس کی موت کے ذریعے سے لوگ زندگی پائیں، گنہگار اس کے پاس آئیں، معافی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہو سکیں۔ اے خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا ہماری جگہ پر بلیدان اور قربان ہو گیا۔ اس نے ہمارے تمام تر گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ وہ گناہ سے واقف نہ تھا لیکن وہ ہمارے لیے گناہ ٹھہرا۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اپنے خداوند کی اس عظیم قربانی کے لیے جو اس نے دنیا کے تمام تر گناہ گاروں کے لیے دے دی اور پھر مخلصی کی راہ کو کھول دیا۔ اے خداوند، آج ہم دعا کرتے ہیں ان روحوں کے لیے جو آج تک تیرے پاس تیرے بیٹے کے وسیلہ سے نہیں آئی ہیں، جنہوں نے اس کلام کو سنا ہے، جو جان گئے ہیں کہ یسوع مسیح ہی وہ زندہ ہیکل ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا ملاپ تیرے ساتھ ممکن ہو سکا ہے۔ اے خداوند، تو آج کے کلام کی باتوں کو سمجھنے اور ان سچائیوں کو قبول کرنے کا بڑا گہرا فضل اور توفیق عطا فرما دے۔ اپنی وفاداری میں، اپنی دیانتداری میں اے خداوند بڑھتے رہنے، چلتے رہنے اور اپنے بیٹے پر ایمان اور اعتقاد رکھتے رہنے کا گہرا فضل فرما۔ تیرے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے بابرکت قادر مطلق نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔